بازار میں پہنچتی ہیں تجارت کے غرض سے، مال بیچتے بھی ہیں، خریدتے بھی ہیں، بیچتے بھی ہیں، خریدتے بھی ہیں۔ ایک جگہ پہ نا ایک شخص کے ساتھ اختلاف ہو گیا، اختلاف ہو جاتا ہے، بعض اوقات کاروباری حضرات بیٹھے ہیں، ان کا اختلاف ہو جاتا ہے، مال لیتے دیتے ہوئے کوئی رقم کا معاملہ، کوئی کپڑے کا، کوئی آگے پیچھے، کوئی سامان کا، کوئی سازو سامان کا معاملہ، اختلاف ہو جاتا ہے، حضور کا اختلاف ہو گیا۔ تو وہ جو شخص مد مقابل تھا وہ کہنے لگا آپ لات عزا کی قسم کھائیں، یہ بتوں کے نام تھے ان کے، وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، کہنے لگا آپ لات عزا کی قسم کھائیں پھر میں مانوں گا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تم لات عزا کی بات کرتے ہو، میں تو ان سے نفرت کرتا ہوں، اگر میں ان سے گزروں بھی صحیح تو ان کی طرف توجہ نہیں کرتا، بغیر توجہ کیے گزر جاتا ہوں۔ وہ جب یہ باتیں سنا اس عیسائی نے، راہب نے، جس نے کہا لات عزا کی قسم کھائے، وہ بھی قربان ہو گیا۔ اس نے کہا میں نے بھی تورات پڑھی ہوئی ہے، میں جانتا ہوں جس نے یہ باتیں کی ہیں یہی باتیں میں نے تورات کے اندر پڑھی ہیں۔ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، وہ بھی حضور کو بوسہ دینا شروع کر دیا۔ جب حضور تجارت کر کے واپس گھر پہنچے تو ساری باتیں میسرہ نے حضرت خدیجہ کبریٰ کو کہہ دی، کہا کہ میں نے یہ باتیں سنی ہے، یہ دیکھی ہے، یہ اللہ کے آخری نبی ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نفع ملا، حضرت ابو طالب کے پاس پہنچے، آپ بڑے خوش ہوئے، تو بالآخر بات یہ تھی کہ اب نکاح والی بات، اب شرم کے مارے حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ کہ میں کیسے پیغام بھیجوں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں انکار نہ کرتے، جیسے تجارت کے معاملے میں آپ ارادہ رکھتی تھی کہ میں حضور کو کہوں یا رسول اللہ میرا مال لے جائے، لیکن آپ کہتی میں اگر مال کی پیشکش کروں تجارت کے لیے حضور کی انکار نہیں کرتی، پھر ڈرتی، رک جاتی، ترک کر دیتی ارادہ۔ بالآخر آپ نے ایک شخص کے ذریعے حضرت ورقہ بن نوفل جو آپ کے چچا زاد بھائی تھے ان کو یہ سارا واقعہ بیان کیا، سنایا، اور آپ کا چچا زاد بھائی وہ بھی عیسائی تھا، اس نے بھی تورات پڑھ رکھی تھی، ساری نشانیاں بیان کی، تو کہنے لگا آپ اگر یوں باتیں جو کرنی ہے یہ واقعی ایسے ہے تو پھر میں بھی ایمان لے آتا ہوں، واقعی اللہ کے نبی آخری ہے۔ تو آپ کی ایک جو ہے سہیلی تھی، اس کے ذریعے اور غلام میسر کے ذریعے اور ورقہ بن نوفل کے ذریعے آپ نے نکاح کا پیغام بھیجا، نکاح کا پیغام بھیجا نا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو غریب ہوں، اتنا مالدار بھی نہیں ہوں۔ تو حضرت سیدتنا خدیجہ کبریٰ کی جو سہیلی تھی وہ کہنے لگی اگر ہم یہ ذمہ اپنے لے لیں، مال والی ذمہ، اگر آپ کے پاس مال نہیں ہے ہم اپنی ذمہ لے لیتے ہیں، تو پھر آپ فرمائے پھر ٹھیک ہے مجھے قبول ہے، اگر نکاح والی بات ہے تو پھر حضرت سیدنا ابو طالب اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق بھی شامل تھے، حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ کے ساتھ حضور کا نکاح ہوا۔ نکاح ہوا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو حضرت سیدنا خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کہنے لگی اے اللہ کے نبی میں چاہتی ہوں آپ اپنے چچا کو پیغام بھیجیں کہ ایک اونٹ کو ذبح کرے، ذبح کرنے کے بعد لوگوں میں تقسیم کر دے، لوگوں کو کھانا کھلائے، پھر آپ میرے پاس آئے اپنی زوجہ کے ساتھ گفتگو کریں، باتیں کریں۔ کیا کمال وہ باتیں ہوگی جو حضور نے حضرت سیدتنا خدیجہ کبریٰ کے ساتھ کی ہوگی، وہ محبت والی باتیں، اور حضور کو حضرت سیدتنا خدیجہ کبریٰ سے اتنا پیار تھا، اتنا محبت تھا، جب آپ کا وصال ہوا، وصال کے بعد حضور ان کی سہیلیوں کے ہاں جب بھی کوئی اچھی چیز پکتی، کوئی گوشت آتا تو ان کی سہیلیوں کے ہاں بھیجا کرتے تھے، حضور بھیجا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ یہ حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی ہے، ابھی فرماتی ہے میں حضور کے نکاح میں بعد میں آئی ہوں، لیکن اکثر بیشتر حضور کے زبان مبارک سے حضرت سیدتنا خدیجہ کبریٰ کا تذکرہ میں نے سنا ہے۔ تو یہ 10 رمضان مبارک کا دن تھا کہ آپ کا وصال مبارک ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک حضرت خدیجہ آپ کے نکاح میں رہی کبھی آپ نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔